السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ناظرین گرامی قدر، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں اور پردہ نشین باوقار ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ آج کی ہماری یہ لائیو نشست جسے آپ فیس بک پر دیکھ اور سن رہے ہیں، اس کا عنوان اہل بیت کے تعلق سے اہل حدیث کا موقف ہے۔ بہت ہی اہم ترین عنوان ہے، حالات کی مناسبت سے ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یوں تو محرم الحرام اس مہینے کی فضیلت ہے اور لوگوں نے اس مہینے میں جو بدعات و خرافات ایجاد کر لی ہیں، اس عنوان پر، اس موضوع پر آپ بہت کچھ سماعت کرتے ہیں، لیکن مناسب سمجھا گیا کہ کچھ ایسا آپ کو دیا جائے جو عموماً آپ نہیں سنتے، یا اگر سنتے ہیں تو بالکل اس طرح کوئی سناتا نہیں جیسے کہ اس کے سنائے جانے کا حق ہے۔ معزز ناظرین اور سامعین، اہل حدیث، اہل بیت اور موقف، آج کے عنوان کے یہ تین پہلو ہیں۔ اہل بیت کون ہے، اہل حدیث کون ہے، اور موقف یہ کیا لفظ ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ آئیے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ موقف یعنی کیا۔ موقف کا معنی ہوتا ہے اسٹینڈ، رائے، خیال، عقیدہ، ایک نتیجہ جس تک آپ غور و فکر کے بعد پہنچے ہو اسے موقف کہتے ہیں۔ نتیجہ جس تک آپ غور و فکر کے بعد پہنچے ہو اسے موقف کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ کا اسٹینڈ کیا ہے، اس مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اور غور و فکر کے بعد کس نتیجے تک آپ پہنچے ہیں۔ تو جس نتیجے تک آپ پہنچے ہیں اس کو آپ کا موقف کہا جاتا ہے۔ اہل الحدیث، اہل الحدیث کا ایک معنی تو ہوتا ہے محدثین، جنہوں نے حدیث کی الگ الگ ناحیوں سے خدمت کی ہے، چاہے وہ حدیث کے متن کے لحاظ سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کے آثار اقوال کو جمع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات اور اوصاف خلقی و یا خلقی ہر چیز کے جمع کا تدوین کا اہتمام کیا، انہیں محدث کہتے ہیں، اہل الحدیث بھی کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم آج کے زمانے میں اہل الحدیث کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ جماعت، وہ لوگ جو قرآن اور سنت کو اپنا منہج تسلیم کرتے ہیں، وہ لوگ جو فہم سلف کو تسلیم کرتے ہوئے قرآن اور سنت پر فہم سلف کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا منہج وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، جن کا منہج اور طریق وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا منہج تھا، طریق تھا، جن کی روش وہی ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کی روش تھی، جن کا طور طریقہ، جن کے اخلاق و عادات، جن کے اصول وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور پھر بعد میں تابعین اعظام کے طور طریق، روش، اصول اور مناہج تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والی جماعت کو
قرآن اور سنت کو اپنی اصل اپنی بنیاد تسلیم کرنے والی جماعت کو فہم سلف کے اعتبار سے قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والی جماعت کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو احترام تو سب کا کرتے ہیں، تمام علماء کا، تمام ائمہ کا، ہر شخص کا احترام کرتے ہیں جس نے اسلام کی خدمت کی ہو، جس نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہو، قرآن اور سنت سے لگاؤ رکھتا ہو، قرآن اور سنت کی الگ الگ پیمانے پر اپنی اپنی حد اور استطاعت کے اعتبار سے خدمت کی ہو۔ احترام تو سب کا کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے حجت کی، دلیل کی، اصول کی، بنیاد کی، تو پھر اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اصل سنت، اصل بنیاد اور منہج کے اعتبار سے تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی یہی دعوت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اصل تو اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بقیہ صحابہ ہو، تابعین ہو، ائمہ کرام ہو، ان کے اقوال قرآن اور سنت کے تابع ہیں۔ یہی یہ جماعت جس کا یہ موقف ہے، جس کا یہ منہج ہے، اسے اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اب آئیے اصل عنوان کی طرف، اور وہ اہل البیت۔ اہل حدیث کا اہل البیت کے تعلق سے کیا ماننا ہے، کیا عقیدہ ہے؟ اہل البیت، سب سے پہلے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اہل البیت کہتے کس کو ہیں، اہل بیت کہتے کس کو ہیں۔ تو میں کہوں کہ اہل کا مطلب ہوتا ہے گھر والا، بیوی، بچے، گھر کے افراد جن کو اہل کہتے ہیں، اور اہل بیت کا معنی ہوا گھر والے۔ اہل اور آل ایک ہی معنی میں آنے والے الفاظ ہیں۔ آل بیت کہیے یا اہل بیت کہیے، معنی ہوتا ہے گھر کے افراد، خاندان کے افراد، جن میں بیویاں بھی داخل ہوتی ہیں، بچے بھی داخل ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر سے تعلق رکھنے والے دوسرے افراد بھی داخل ہوتے ہیں، تو یہ ہے اہل البیت۔ لیکن جب ہم شرعی اصطلاح کے اعتبار سے یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں اہل البیت، اہل بیت، تو اس کا معنی کوئی بھی گھر والے نہیں ہوتا، کوئی بھی خاندان کے لوگ نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا اہل یعنی والے، اہل یعنی مالک، اہل یعنی صاحب، اور بیت یعنی بیت، گھر کے مالک، گھر والے، نہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا۔ اس کا ایک اصطلاحی اور محدود و متعین مفہوم ہوتا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے۔ لیکن وہ کون ہیں؟ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کی طرف نسبت کا شرف کنہیں حاصل ہے؟ تو میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رضی اللہ عنہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور ان کی اولاد رضی اللہ عنہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ اور ان کی اولاد رضی اللہ عنہم، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی علی بن ابی طالب اور ان کی نسل، جعفر بن ابی طالب اور ان کی نسل، عقیل بن ابی طالب اور ان کی نسل، یا آپ یوں کہہ لیجئے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب۔ جب کہا جائے اہل بیت تو معنی ہوگا بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں یہی لوگ داخل ہوں گے، ان کے علاوہ قریش کے اور دوسرے لوگ وہ اہل البیت کی اصطلاح میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی نسل، حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کی نسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں چچازاد بھائی عقیل، جعفر اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اور ان کی نسلیں، یہ اہل البیت کے مفہوم میں داخل ہوں گی۔ لیکن زیادہ تر جو ہماری سمجھ ہے وہ صرف آل علی کو یا آل فاطمہ کو ہم اہل البیت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اہل البیت کا مفہوم تھوڑا سا وسیع ہے، آپ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کہہ لیجئے، یا پھر اور تفصیل کے ساتھ کہیے جعفر، عقیل اور علی، ان کی نسلیں، حمزہ اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما اور ان کی نسلیں، یہ سب ملا کر اہل البیت یا اہل البیت میں داخل ہیں۔ اپنے عنوان
के मफ़हूम की वजाहत के बाद कि अहलुल बैत से कौन मुराद है, अहलुल हदीस से कौन मुराद है और मौक़िफ़ का माना क्या होता है, अब आइए हम सीधे सीधे अपने उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं कि अहले हदीस जमात का, जमात अहले हदीस का क्या स्टैंड है, क्या मौक़िफ़ है अहले बैत से मुताल्लिक़। तो देखिए, दरअसल जमात अहले हदीस का मौक़िफ़ हर मामले में इत्तिदाल पर मबनी होता। अल्लाह अज़्ज़ा व जल भी तो फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, मुअतदिल, दरमियान। ना हम किसी की शख्सियत और ज़ात में गुलू करते हैं कि उसे उसके मर्तबे से ऊपर पहुंचा दे, फिर चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों न हो, हम गुलू नहीं करते, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन, गुलू से दूर रहो, गुलू ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हलकल मुतनत्तिऊन, तशद्दुद करने वाले, गुलू और मुबालगा करने वाले हमेशा हलाक ही होते हैं। तो न हम किसी की ज़ात में गुलू करते हैं और न ही किसी की शान घटाते हैं, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अनज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, अल्लाह ने लोगों को जो मर्तबा इनायत किया, जिस मर्तबे पर जिन्हें रखा, आप उन्हें वही मर्तबा दीजिए। तो न हम अहले बैत के ताल्लुक से रवाफिज़ की तरह गुलू करते हैं कि अहले बैत को अंबिया के साथ मिला दे या अंबिया से भी ऊपरी दर्जे में पहुंचा दे। नऊज़ु बिल्लाह, हम रवाफिज़ की तरह ये अमल, शियों की तरह ये अमल हरगिज़ नहीं करते। और इसी तरह नवासिब की तरह के जिन्होंने अहले बैत से दुश्मनी मोल ली, हम ये भी नहीं करते कि अहले बैत की शान घटा दें, बल्कि हम इत्तिदाल पर मबनी मौक़िफ़ अपनाते हैं, और वो ये है कि अहले बैत को उस मर्तबे में रखा जाए जो मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए, उनको जिस मर्तबे से नवाजा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मर्तबे पर उन्हें रखे जाने की हमें तरकीब फरमाई है, यही इत्तिदाल पर मबनी मौक़िफ़ है। ना हम शियों और राफ़िज़ियों की तरह अहले बैत को अंबियाए किराम या उनसे भी ज़्यादा ऊपर के दर्जे तक पहुँचा देते हैं, और इसी तरह हम नवासिब की तरह भी नहीं है कि जो अहले बैत का मर्तबा और उनकी शान घटा देते हैं। इस मामले में हम राफ़िज़ियों यानी शियों और नवासिब के दरमियान हैं, यानी इत्तिदाल पर चलने वाले हैं, और इस्लाम के हर मामले में इत्तिदाल ही मतलूब है। ना आप हद से ज़्यादा बढ़िए, न किसी को बढ़ाइए, और ना गिरिए न किसी को गिराइए, ये इत्तिदाल है। तो अहले बैत के ताल्लुक से हमारा जो मौक़िफ़ है वो इत्तिदाल पर मबनी है, जिसमें न गुलू है ना तक़सीर और क़सूर है। अब आइए हम अपनी इन्हीं बातों की वज़ाहत कुरान और सुन्नत की रोशनी में अनीज़ बाज़ साहबे किराम के अक़वाल की रोशनी में आपके सामने करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात अहले बैत में दाखिल है। 22वें पारे का पहला सफ़ा है, सूरह अहज़ाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को मुखातब करते हुए फरमाता है या निसाअन नबी लस्तुन्न का अहदिन मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन फला तख़ज़अन बिल क़ौल फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्न अस्सलाह वआतीन अज़्ज़काह वअतिअना अल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को मुखातब करते हुए कई अहकामात इस सूरत की आयात में बयान किए। इससे पहले कुछ अहकाम है और ये कुछ अहकाम है जो मैंने आपके सामने रखे। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुखातब करते हुए फरमाता ए नबी की अज़वाज, ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की मानिंद नहीं हो, तुम्हारा दर्जा, तुम्हारा मर्तबा उनसे बहुत ऊंचा है, तुम्हारी हैसियत आम औरतों की तरह नहीं है, बल्कि तुम ऊंचे दर्जे और ऊंची हैसियत की मालिक हो, बशर्ते कि तुम तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरने वाली बनो। और ज़ाहिर तक़वा की बुनियाद पर ही किसी इंसान को अल्लाह के यहाँ फ़ज़ीलत हासिल होती है। चुनांचे तुम्हें जो खुसूसी अहकाम दिए जा रहे हैं और दूसरी मोमिनात भी तुम्हारी ताबे हैं, वो सुन लो। लचक लचक कर बहुत ही बोझ के साथ किसी से बात ना करना। अगर ऐसा करोगी तो जिसके दिल में शहवत की बीमारी होगी वो
دوسری ہی سوچ اختیار کرے گا اور اس کے دل میں شکوک و شبہات اور وسوسے آنے شروع ہو جائیں گے. اور جب بھی بات کرو تو بھلی بات کرنا، قرآن کی بات، سنت کی بات، جو حق کی بات ہو وہی بات کرنا. اپنے گھروں میں بالکل عزت اور وقار کے ساتھ ٹھہری رہنا، بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا. اور جیسے زمانہ جاہلیت کی خواتین زیب و زینت اختیار کر کے اترا کر مٹک کر چلا کرتی تھی، یہ سب کام تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں، بالکل مناسب نہیں، تمہیں یہ کام زیب نہیں دیتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں کرنا. نمازیں قائم کرتی رہنا، زکوٰۃ دیتی رہنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہنا. اب اس کے بعد جو اللہ عز و جل نے جو جملہ بیان کیا وہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ عز و جل تو یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل بیت کسے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا اور انہیں اہل بیت کہا. لہٰذا آیت کا یہ ٹکڑا ان شیعوں اور رافضیوں کے منہ پر تماچا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل نہیں ہے. اگر وہ داخل نہیں ہے تو پھر یہاں اللہ رب العالمین نے اہل بیت کسے کہا؟ مخاطب تو ازواج مطہرات ہے، اللہ رب العالمین ان سے کہہ رہا ہے اہل بیت. تو اگر ہم اور آپ یہ کہیں کہ وہ مراد نہیں ہے تو پھر کون مراد ہے؟ کوئی دوسرا کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ جب ان سے کہا جا رہا ہے یا نساء النبی، ان سے کہا جا رہا ہے اہل البیت، تو ظاہر ہے وہی مخاطب ہے، وہی مراد ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کے تابع ہوں گے. اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ازواج، اللہ چاہتا ہے کہ ہر گندگی سے تمہیں پاک صاف کر دے، بچا لے، اور تمہیں ہر اعتبار سے تطہیرا پاک کر دے، صاف کر دے. اسی لیے چونکہ اس آیت میں رجس کو، گندگی کو، برائی کو، گناہ کو دور کرنے کا اور ہر اعتبار سے پاک و صاف کرنے اور طہارت کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس آیت کو آیت التطہیر کہا جاتا ہے. دوسری آیت سورہ شورا 25ویں پارے کی آیت ہے. اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ انہیں فرمائیے، انہیں بتائیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ ان سے کہیے میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں، جو خیر میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اللہ کے جن اوامر اور احکامات کی تبلیغ میں تم کو کر رہا ہوں، اس پر مجھے تم سے اجر اور اجرت، اس کا کوئی اجرت اور کوئی معاوضہ مجھے تم سے نہیں چاہیے. بس الا المودۃ فی القربى، بس قرابت داری کی، رشتہ داری کی جو محبت ہے، کم از کم اس کا تو خیال رکھو. رشتہ داری کی، قرابت داری کی، آپسی تعلقات کی، ایک گھرانے والے، ایک خاندان والے، ایک قبیلے والے ہونے کی حیثیت سے ہم میں تم میں جو رشتہ ہے اس کا تو خیال رکھو. اس آیت کو آیت المودہ کہتے ہیں، پہلی آیت کو آیت التطہیر کہتے ہیں اور اس آیت کو آیت المودہ کہتے ہیں. ان دونوں ہی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے والوں کے ساتھ گویا کی چھپے لفظوں میں محبت، ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ احسان اور بھلے برتاؤ کا ہمیں حکم دیا ہے. آئیے اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی دو حدیثیں دیکھ لیتے ہیں. پہلی حدیث جو اہل بیت کا مقام و مرتبہ اور ہمارے اوپر ان کے تئیں کیا واجب ہے، ہمارے اوپر ان کے تئیں کیا حقوق ہے، ان باتوں کو واضح کرنے کے لیے دو روایات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی روایت صحیح مسلم کی ہے، بہت مشہور روایت ہے، اور اس روایت سے شیعہ وہ بات مراد لیتے ہیں جس کا اس روایت سے، اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فی طریق بماء یدعا خما بین مکہ والمدینہ
فحمد الله وأثنى عليه فوعظ وذكر ثم قال ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه وقال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے واپسی کے وقت مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام جسے غدیر خم کہا جاتا ہے, وہاں پر آپ نے قیام کیا اور ہم لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے مختصر واضح نصیحت کی. آپ نے اپنے واضح نصیحت کی شروعات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کچھ اہم باتیں جو آپ بتانا چاہتے تھے وہ اہم باتیں ہم سے بیان فرمائی, ہمیں واعظ کیا, نصیحت کی, امور خیر کی تلقین کی, اور پھر اس کے بعد یہ باتیں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا لوگوں سن لو, بے شک میں بھی ایک انسان ہوں اور ممکن ہے کہ اب جلد ہی میرے رب کا قاصد, میرے رب کا رسول میرے پاس آ جائے اور میں اس کی بات مان لوں. یعنی اب بہت ممکن ہے کہ جلد ہی اللہ کی طرف سے میری موت کا متعینہ وقت آ جائے, ملک الموت آ جائے اور میری روح قبض کر لے جائے. انما انا بشر یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیب. اب بہت ممکن ہے کہ جلدی میرے رب کا قاصد میرے پاس آ جائے اور میں اس کی بات مان لوں, یعنی اپنی روح اللہ کے فرشتے کے حوالے کر دوں, یعنی وفات ہو جائے. پھر آپ نے میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لیکن میں تمہارے درمیان دو اہم ترین چیزیں, ثقلین مضبوط, اہم ترین وزنی اصول جنہیں بنایا جائے, میں تمہارے درمیان دو بہت ہی اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جن میں سے پہلی چیز کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, قرآن مجید ہے جس میں ہدایت ہے اور نور ہے. ہدایت کے طالب کے لیے ہدایت ہے, نور کے طالب کے لیے نور ہے. نور یعنی اللہ کی توفیق, اللہ کی مدد, اللہ رب العالمین کی حفاظت, اللہ رب العالمین کی طرف سے حفظ و امان کا وعدہ, اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت ہے. تو اس کتاب میں کلام اللہ میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. تم اسے مضبوطی سے تھامے رہنا, اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہنا. راوی حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی وصیت کی, نصیحت کی, تلقین کی, ہمیں اس پر ابھارا اور ہمیں اس کی رغبت دلائی. اور پھر فرمایا اور میرے اہل بیت اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں اپنے اہل بیت کی بابت تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے تئیں تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت سے متعلق تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد دلاتا ہوں, یعنی تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا, میرے اہل بیت کی حفاظت کرنا, میرے اہل بیت کی مدد کرنا, میرے اہل بیت کی شان نہ گھٹانا, میرے اہل بیت کے ساتھ کسی طرح کی کوتاہی اور گستاخی نہ کرنا. دوسری روایت, یہ حدیث بھی صحیح ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ صحیحہ میں اور صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین, انی تارک فیکم ثقلین, کتاب اللہ وعطرتی, کتاب اللہ وعطرتی ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. میں تمہارے درمیان
دو بہت اہم چیزیں، مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں لن تضلوا ان اخذتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے، ان کے ساتھ رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. کتاب اللہ اور میرے اہل بیت، میرے افراد خانہ، وہی مراد ہیں جو ہم نے آپ سے بالکل شروع تقریر میں ذکر کیے. اللہ کی کتاب کلام پاک اور میرے اہل بیت، یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس یہ دونوں چیزیں مل کر آئیں گی. پھر جو بات ہمارے اس سے زیادہ کام کی ہے وہ یہ ہے فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اب تم دیکھنا کہ ان دونوں چیزوں میں تم میرے کیسے جانشین ثابت ہوتے ہو، میری اس وراثت کا کیا حق ادا کرتے ہو، کیسی وراثت نبھاتے ہو، کیسی میری جانشینی کا حق ادا کرتے ہو، کتاب اللہ کو لے کر میرے کیسے وارث ثابت ہوتے ہو، اس کو عقیدتاً قولاً و عملاً تسلیم کرنے والے اور اس کی دعوت دینے والے ثابت ہوتے ہو، اور میرے اہل بیت کے متعلق ان کے حقوق ادا کرنے والے ہو ثابت ہوتے ہو یا ثابت نہیں ہوتے. فانظروا، تم خود ہی اس کو دیکھتے رہنا، تم خود ہی اس پر غور کرتے رہنا. یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول بھی ملاحظہ فرمائیے. وہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ عز و جل کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داریاں میرے نزدیک اس بات کی زیادہ حقدار اور محبوب ہے کہ میں اپنی رشتہ داریوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں جوڑوں. اپنی رشتہ داریاں جوڑنا بھی تو فرض ہے نا، لیکن اس سے زیادہ حقدار، اس سے زیادہ محبوب میرے نزدیک یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں جوڑوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارقبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قرابتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا پورا خیال رکھنا، ان کی نگہبانی کرتے رہنا، آپ کی رشتہ داریوں کے تعلق سے کسی قسم کی گستاخی کی مرتکب نہ ہونا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا عباس واللہ ان اسلامک یوم اسلمت کان احب الی من اسلام الخطاب وما ذاک الا انی عرفت ان اسلامک کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام الخطاب. کتنی بڑی بات. کہتے ہیں عباس اللہ کی قسم تمہارا اسلام لانا، جس دن تم اسلام لائے، مجھے میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا. سوچئے، قربان جائیے. آدمی اگر کوئی خیر حاصل کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس خیر کے سب سے پہلے حقدار اس کے والدین، بیوی، بچے، گھر والے ہو. لیکن یہاں عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام لائے تو آپ کا اسلام مجھے میرے والد خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا اگر وہ اسلام لے بھی آتے. کیوں؟ عباس کو خطاب خود اپنے باپ کے مقابلے میں کیوں فضیلت دی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ میں جانتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا اسلام لانا میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت. آپ کو یہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ جو حدیث خصوصاً بدعتی لوگ وسیلے کے لیے دلیل بناتے ہیں، کسی کی ذات اور کسی جاہ کا وسیلہ بنانے کے لیے دلیل مانتے ہیں، حالانکہ وہ ایسی بات نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فکنت تسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا.
اللہ عز و جل سے کہتے ہیں اللہ اس کے پہلے جب پانی کی بارش کی ضرورت پڑتی تھی ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وسیلے سے تجھ سے بارش مانگتے تھے تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے لیکن آپ کے چچا عباس ہے, ہم عباس کو لے کر آئے ہیں, اب عباس کی دعا کے وسیلے سے تو ہم پر بارش برسا. راوی کہتے ہیں فیسقون, بارش برس جاتی تھی. خود عمر رضی اللہ عنہ اگر آپ فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو ابو بکر, عمر, عثمان اور علی کو دوسرے صحابہ کرام پر فضیلت حاصل ہے, لیکن یہاں تو بات تھی رشتہ داری کی, اہل بیت کی محبت کی, اہل بیت سے انسیت کی, اہل بیت کا مقام و مرتبہ جاننے پہچاننے اور دوسروں کو بتانے کی. تو یہاں افضل اور غیر افضل کا خیال نہیں رکھا گیا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتہ دار کو, آپ کے چچا کو وہ مقام دیا گیا جس کے وہ حقدار تھے. یہی تو اہل حدیث کا بھی موقف ہے. ہم بھی اہل بیت کو اسی مقام کے دینے کے قائل ہیں جو اللہ نے انہیں دیا. ہم مانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي وفي روایت الا انه لا نبی بعدی. کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ میرے نزدیک تمہاری وہی حیثیت ہو جو موسیٰ کے یہاں ہارون کی تھی, لیکن بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جبکہ موسیٰ اور ہارون دونوں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء اور رسولوں میں سے ہیں. اونچا درجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کی فتح کا موقع آیا تو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. میں غداً کل یقیناً یہ جھنڈا سپہ سالاری کا علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس سے محبت کرتے ہیں. ہم ان باتوں پر, ان احادیث پر ایمان رکھتے ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا اما ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء هذه الامہ, کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ اس امت کی خواتین کی تم سردار رہو گی. ہم ایمان رکھتے ہیں, ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ دونوں بچے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہما ریحانتای من الجنہ, یہ جنت میں میرے دو پھول ہیں, میری خوشبو ہے. ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب آیت التطہیر نازل ہوئی, وہی آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو, ان کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اور اپنے چچازاد بھائی اپنے داماد فاطمہ کے شوہر علی رضی اللہ عنہ کو بلایا, انہیں اپنے ساتھ ایک چادر اڑائی اور کہا اللہم ہؤلاء من اہل بیتی, اللہم ہؤلاء من اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے, اللہ میرے اہل بیت میں سے. ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایمان میں اتنا غلو کر جائیں کہ انہیں معصوم سمجھنے لگ جائیں. نہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایمان میں اتنا غلو کرنے لگ جائیں کہ انہیں دوسرے ان صحابہ کرام پر بھی فضیلت دے دے کہ جن صحابہ کرام کی فضیلت قرآن یا احادیث کی نص سے ثابت ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم دوسرے صحابہ کرام سے بغض رکھیں. ہم کسی صحابی سے بغض نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ روافض, شیعوں اور ناصبیوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہے. نہ ہم شیعوں اور رافضیوں کی طرح ہیں کہ اہل بیت کو ان کے مقام سے اوپر اٹھا دے, نبوت یا اس سے اوپر کے درجے بلکہ نعوذ باللہ الوہیت کے درجے تک پہنچا دے, ان کو معصوم قرار دے. ہرگز ہم ایسا نہیں کر سکتے. اور ہم ان ناصبیوں کی طرح بھی نہیں ہیں کہ جو اہل بیت کا مقام و مرتبہ گھٹاتے ہیں, ان سے بغض رکھتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ہمارا تو ان کے تعلق سے وہی عقیدہ ہے جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھا, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سنت نے ہمارے سامنے رکھا, ہمارا وہی عقیدہ ہے صحابہ کرام نے اپنے قول اور عمل سے جسے ثابت کیا ہے. لا نفرط فی حب احد منہم ولا نتبرأ من احد
अहदिन मिनहुम व नुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम व नुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम व बिग़ैरिल ख़ैरि यज़्कुरुहुम। हम तो तमाम सहाबे किराम से मोहब्बत रखते हैं, अली की मोहब्बत में गुलू करके किसी दूसरे की शान नहीं घटाते, अहले बैत की शान घटाकर किसी दूसरे की शान नहीं बढ़ाते, हम सब से मोहब्बत रखते हैं, सब हमारे ही हैं। और सहाबे किराम के दरमियान जो कुछ भी आपस में हुआ हम उस मामले में अपनी ज़बानें बंद रखते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे हाथों को, हमारे अमल को वहाँ महफूज रखा था, तो अब अपने दिल को और अपनी ज़बान को महफूज रखना हमारा जिम्मा बन जाता है। हम किसी भी सहाबी की शान नहीं घटा सकते। तमाम के ताल्लुक से अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, और इन अच्छाइयों में, इन भलाइयों में, इन इम्तियाज़ात में तमाम सहाबा किराम शामिल है, यकीनन अहले बैत भी शामिल है। अब आइए मैं कुछ बातें, कुछ हुकूक जो हमारे ऊपर अहले बैत से मुताल्लिक़ है वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला हक़ ये है कि हम उनसे मोहब्बत करें, यकीन है, लेकिन ये जान लीजिए कि उनकी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताबे होगी। हम अहले बैत से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले हैं, इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, आप पर ईमान लाए। लिहाजा जो ईमान लाने वाले नहीं है हम उन्हें अहले बैत में से मानते भी नहीं और उन्हें अहले बैत में से तस्लीम भी नहीं करते, लिहाजा हम उनसे मोहब्बत भी नहीं कर सकते। मसलन अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस कदर नाराज हुआ कि कुरान करीम की एक पूरी सूरत अबू लहब और उसकी बीवी की शनाअत में, बुराई और कबाहत में नाज़िल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहब। तो मैंने बैत से हम अबू लहब से मोहब्बत नहीं कर सकते, नहीं, हम उन अहले बैत से मोहब्बत करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, आपकी मदद की, आपका ताउन किया। दूसरी बात, हम अहले बैत की इज्जत करते हैं, यकीनन, क्योंकि उनकी इज्जत, उनकी तौक़ीर, उनकी ताज़ीम हम पर फ़र्ज़ है, लेकिन इसी बुनियाद के साथ कि हम उन्हें उनकी शान से ज़्यादा नहीं बढ़ाते, उनकी शान में हम गुलू और मुबालगा नहीं कर सकते। तीसरी बात, हम ये अक़ीदा रखते हैं कि हमारे ऊपर उनके तई माली हुकूक है। अल्लाह फरमाता है वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा। जान लो कि जो भी माल गनीमत तुम्हें हासिल हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए खुमुस 5वां हिस्सा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के लिए, अहले बैत के लिए उस खुमुस में से हिस्सा है। हम ये भी अक़ीदा रखते हैं कि माले फ़ै में से भी उनका हिस्सा है। मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूली मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो माले फ़ै दिया, माले गनीमत, वो माल जो जंग के बाद, दुश्मन पर फतेह मिलने के बाद हमें हासिल होता है, माले गनीमत, और माले फ़ै जिसमें जंग की नौबत नहीं आती, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने खुसूसी फज़ल से हमें दुश्मन का वो माल दिलवा देता है, वो माल फ़ै है। अल्लाह फरमाता है इसमें भी अल्लाह ताला के लिए, यानी अल्लाह के रास्ते के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपके रिश्तेदारों के लिए इसमें एक मुतय्यना हिस्सा है। हम ये अक़ीदा रखते हैं, और ये भी अक़ीदा रखते हैं कि अहले बैत के लिए ज़कात और सदक़ात जायज़ नहीं है। अहले बैत के लिए ज़कात और सदक़ात जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया था, इन्न सदक़त ला तहिल्लु लि मुहम्मदिन वला लि आलि मुहम्मद, इन्न सदक़त ला तहिल्लु लि मुहम्मदिन वला लि आलि मुहम्मद, इन्नमा हिया औसाखुन नास। ये ज़कात, ये सदक़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यानी बनु हाशिम के लिए, बनु अब्दुल मुत्तलिब के लिए जायज़ नहीं है। इन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती, इन्हें सदक़ात व खैरात नहीं दिए जा सकते। ये तो लोगों के माल का मैल कुचैल है कि जिसे निकाल कर लोग अपने माल को साफ करते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घराने वाले तो बहुत ऊंची शान वाले हैं, उन्हें लोगों के माल का मैल कुचैल और कचरा नहीं दिया जा सकता। इसी तरह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी इत्तिबा में दरूद व सलाम भी तो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
और आल में सबसे पहले आपके अहले बैत दाखिल होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने भी हमें इसका हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो कलिमा बताया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहिमी हमारी नमाज का हिस्सा है। इसी तरह एक और दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये हमारा अहले बैत के ताल्लुक से अकीदा है और हमारे ऊपर अहले बैत के तय जो हुकूक वाजिब होते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मैं मुख्तसरन एक एक पॉइंट की शक्ल में आपके सामने वो सारी बातें रखता हूँ जो इंशाअल्लाह अगर आपने याद रखी, आपने अपने पास उन्हें नोट किया तो हाल और मुस्तकबिल में आपके काम आएंगी। आइए पॉइंट टू पॉइंट इन बातों को अपने पास, अपने मोबाइल में, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, गौर से सुनिए और नोट कीजिए। चंद पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि अहलुस सुन्नत वल जमाअह। अब यहां अहलुल हदीस कहने की बजाय मैं अहलुस सुन्नह वल जमाअह कहता हूं, बात एक ही है। जो अहलुल हदीस है वो अहलुस सुन्नह वल जमाअह ही है और जो अहलुस सुन्नह वल जमाअह है वो अहलुल हदीस ही है। तो अहले सुन्नत वल जमाअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत करने को वाजिब करार देते हैं, लेकिन उनसे मोहब्बत करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताबे है। हम उन तमाम से वला इख्तियार करते हैं, उनकी वलायत को तस्लीम करते हैं। हम राफिज़ा की तरह नहीं है कि जो बात से तो मोहब्बत करते हैं लेकिन बात से बुग़्ज़ रखते हैं। हम राफिज़ियों की तरह, नासिबियों की तरह, शीयों की तरह नहीं है। हम तमाम अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं लेकिन उनकी यह मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताबे है। दूसरी बात, अहलुस सुन्नह वल जमाअह यानी अहलुल हदीस, हम अपने उन हुकूक को पहचानते हैं जो हमारे ऊपर अहले बैत से मुताल्लिक है। हम उन हुकूक को पहचानते हैं जो हमारे ऊपर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अहले बैत से मुताल्लिक आयत कर रखे हैं। हम ये तस्लीम करते हैं कि हमारे ऊपर माल गनीमत में से, माल फ़े में से उनके लिए 5वां हिस्सा लाजिम है। तीसरी बात, हम ये भी तस्लीम करते हैं कि अहले बैत के लिए भी दरूद सलाम है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे है, असलन व असालतन नहीं है बल्कि तबान है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। चौथी बात यह है कि हम नासिबियों से भी बरी हैं जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, अहले बैत के खिलाफ आलम अदावत बुलंद करते हैं, और हम उन राफिज़ियों और शियों से भी बरी हैं जो अहले बैत की मोहब्बत में दूसरे सहाबाए किराम से बुग़्ज़ रखते हैं। न हम नासिबियों की रविश अपनाते हैं और न हम राफिज़ियों की रविश अपनाते हैं। पांचवी बात, पांचवा पॉइंट ये है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को भी आपके अहले बैत में से तस्लीम करते हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को भी आपके अहले बैत में से तस्लीम करते हैं, उनसे रजामंदी जाहिर करते हैं और ये अकीदा रखते हैं अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोमिनों के लिए उनकी अपनी जानों से भी ज्यादा हकदार हैं और आपकी अज़वाज मुहतरमात उनकी मोमिनीन की माएँ हैं। तो हम ये अकीदा रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज दुनिया में भी आपकी अज़वाज थी और क़यामत में जन्नत में भी आपकी अज़वाज होंगी। हम उन सब से रज़ामंदी का इजहार करते हैं, हम उन सब को पाकीज़ा और अफीफ़ात तस्लीम करते हैं और हरगिज़ भी उस कौल को पसंद नहीं करते, उस कौल की तरफ नहीं जाते जो शियों का है, बल्कि शिद्दत से उसकी नकीर करते, उस पर इनकार करते, बल्कि उनके बाज़ अक़वाल को तो हम सीधे सीधे कुफ्र के खाने में रखते हैं। छठी बात यह है
کہ ہم اہل بیت کی جو صفات ہیں، جو حقوق ہیں، اس میں کسی بھی طرح کا غلو نہیں کرتے۔ جو حقوق، جو مرتبہ اللہ نے ان کو دیا ہے، جو صفات اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اس میں نہ ہم غلو کرتے ہیں اور نہ کسی طرح کی کوتاہی کرتے ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، توجہ دیجئے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت معصوم نہیں ہے، جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ کہ اہل بیت کو وہ نعوذ باللہ انبیاء کی طرح معصوم سمجھتے۔ معصوم یعنی جن سے گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے یہاں تو نعوذ باللہ ان کے جو اہل بیت خاص طور پر ائمہ ہیں یا علی اور فاطمہ وغیرہ ہیں، ان پر تو باقاعدہ وحی نازل ہوتی رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب کفریہ عقائد ہیں، ہم ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ ہمارا عقیدہ سیدھا سیدھا صاف اور واضح ہے کہ عصمت انبیاء کے لیے تھی۔ معصوم انبیاء کرام اور رسول ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم تھے، لیکن جو اہل بیت ہے کوئی کتنا ہی اونچے درجے کا کیوں نہ ہو، کوئی معصوم نہیں ہے، ان سے گناہ ہوئے ہیں، ان سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین تو بہرحال معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت میں سے بھی عام انسانوں کی طرح نیک بھی ہے اور گناہگار بھی ہے، بر بھی ہے، فاجر بھی ہے، اچھے بھی ہے، برے بھی ہے۔ تو ان میں سے جو اچھے ہیں ہم ان سے محبت رکھیں گے، جو مومن موحد ہیں ہم ان سے محبت رکھیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ صاف صاف یہ ہے کہ اہل بیت معصوم نہیں ہے۔ اہل بیت میں سے بہت سے افراد اچھے ہیں تو کچھ برے بھی ہیں، اور اہل شیعہ جن لوگوں کو اپنا ائمہ قرار دیتے ہیں وہ ائمہ نہیں ہیں۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی فضیلت کے قائل ہیں، مگر توجہ دیجیے، اہل بیت کی فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت تمام صحابہ کرام سے ہر حال میں بہتر نہیں۔ اہل بیت کی فضیلت ایک عمومی فضیلت ہے، بعض اعتبارات سے، بعض حالات کے اعتبار سے دوسرے صحابہ کرام کو اہل بیت پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ مثلا اہل بیت کی فضیلت کے تو ہم قائل ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اہل بیت کو جو فضیلت حاصل ہے وہ قریش کے دوسرے قبیلوں کو نہیں ہے، عرب کے دوسرے قبیلوں کو نہیں حاصل ہے، بلکہ پوری دنیا کے کسی قبیلے اور خاندان کو حاصل نہیں ہے، لیکن یہ بات عمومی اعتبار سے ہے۔ رہا مسئلہ ہر حالت کا، ہر اعتبار کا، ہر شخص کا، تو ہم یہاں یہ کہیں گے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جنہیں اہل بیت پر یا ان کے بہت سے افراد پر فضیلت حاصل ہے۔ مثلا ابو بکر اہل بیت میں سے نہیں ہے، عمر اہل بیت میں سے نہیں ہے، عثمان اہل بیت میں سے نہیں ہے، رضی اللہ عنہ الصحابہ اجمعین، مگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابو بکر علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہے، عمر علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہے، عثمان بھی علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان خلفائے راشدین کی جس ترتیب میں خلافت ہے اسی ترتیب میں ان کی افضلیت بھی ہے۔ تو ہم اہل بیت کی فضیلت کے قائل ہیں، بالکل قائل، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اہل بیت کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دوسروں کو نہیں ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوا کہ اہل بیت کو ہر اعتبار سے، ان کے ہر فرد کو دوسرے تمام افراد پر ہر اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، یہ معنی نہیں ہوا، بلکہ بعض اعتبارات سے بعض دوسرے افراد کو اہل بیت پر فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ میں نے بطور مثال ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو پیش کیا۔ اب ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں، بہت سے لوگ خاص طور پر شیعہ یہ اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، بس شیعہ اہل بیت کی محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، ان کی محبت مضبوط بنیادوں پر نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت تو یہی ہے کہ جیسے چور چلاتا ہے چور چور چور، ویسے ہی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کوفہ میں ہوئی، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی کوفہ کے پاس کربلا میں ہوئی، وہاں کوئی دوسرے تو تھے نہیں، شیعہ ہی تھے۔ تو یہی حال ہے، ان کی جو اہل بیت سے محبت ہے آپ اچھی طرح جان لیجئے، وہ چوروں والی محبت ہے کہ چور چوری خود کرتا ہے اور باہر آ کر چیختا
जाए चोर 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 कि उस पर इल्जाम ना आए, दूसरा कोई उसके इल्जाम में धर लिया जाए। ये शियों की मोहब्बत है, मोहब्बत का दावा है। हकीकतन वो खोखले हैं, वरना अगर आप तारीख खंगा लेंगे तो पाएंगे कि अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत कूफा में हुई, हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत भी कूफा के पास करबला में ही हुई। वहां पर कूफी थे, शीई थे, हुसैन का आलम ऊंचा करने वाले लोग ही थे, अली रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा की हैसियत से तस्लीम करने वाले लोग ही थे, वहां पर दूसरे लोग नहीं थे। लिहाजा शिया के बहकावे में मत आइए। दूसरी बात और जान लीजिए कि हम तमाम सहाबे किराम से मोहब्बत करते हैं। ला नुफर्रितु फी हुब्बि अहदिन मिनहुम वला नुफरितु फी हुब्बि अहदिन मिनहुम। ना किसी की मोहब्बत में कसूर कोताही करके उसको उसके दर्जे से घटाते हैं, और ना किसी की मोहब्बत में गुलू करके उसको उसके दर्जे से बढ़ाते हैं। तमाम सहाबा किराम मकाम सुहबत पर फायज है, फिर वो अहले बैत में से हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबा किराम हो, सहाबी होने की हैसियत से उनका मकाम एक है। हाँ, उसके बाद उनके दर्जात है, उसके बाद उनके दर्जात है, लेकिन उनके दर्जात के कम और ज्यादा होने का ये माना नहीं हुआ कि हम किसी से बरात का इजहार करें जैसे कि शिया करते हैं। यहां पर मैं आपको एक और अहम बात ये भी बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोग मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके वालिद अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, या अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, या मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु, रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबत अजमईन, अली की मोहब्बत के दावे में इन लोगों से बुग़्ज़ रखते हैं। यानी उनके पास इन लोगों से बुग़्ज़ रखने की कोई वजह नहीं है, वो तो हर हाल में गलत है। किसी भी सहाबी से बुग़्ज़ रखना ये अपने आप को कुफ्र या और दूसरी गुमराहियों में गिराना है। तो किसी भी सहाबी से बुग़्ज़ रखना हमारे लिए जायज़ ही नहीं। लेकिन वो लोग जो अली की मोहब्बत का झूठा दावा करते हैं वही लोग हैं जो अबू सुफियान, मुआविया, मुगीरा बिन शुअबा और अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबत अजमईन से बुग़्ज़ का इजहार करते हैं। और आप जान लीजिए कि मुआविया कोई मामूली शख्सियत नहीं थी जिनके हाथ पर सहाबे किराम ने बैअत की हो। अबू सुफियान कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, मुगीरा बिन शुअबा की शख्सियत मामूली नहीं थी, अम्र बिन आस को तो आप फातेह मिस्र की हैसियत से जानते हैं, यानी मिस्र का तज़किरा हो और अम्र बिन आस का जिक्र ना हो मुमकिन ही नहीं है। तो कैसे आपके लिए जायज़ हुआ, या उन लोगों के लिए जो अपने आप को अहलुस सुन्ना वल जमाअह में से बताते हैं और फिर उनके दिलों में अबू सुफियान या मुआविया या मुगीरा या अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुम के लिए किसी भी तरह का बुग़्ज़ हो, हरगिज़ वो लोग अहले सुन्नत में से नहीं हो सकते। वो या तो नासिबियों में से हो सकते हैं या राफ़िज़ी और शियों में से हो सकते हैं। उन्हें दोबारा अपने ईमान की तजदीद करने की ज़रूरत है। तो हम तमाम सहाबे किराम से मोहब्बत करते हैं, उन सब की सोहबत को तस्लीम करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनके ताल्लुक़ से जो फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, हम इसे तस्लीम करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो ये फरमाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हम उनकी इस हकीकत को तस्लीम करते हैं, हम उनके इस दर्जे को तस्लीम करते हैं। मुहतरम नाज़रीन, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में बहुत सी अहम काम की बातें मैंने आपके सामने अहलुस सुन्ना वल जमाअह, अहलुल हदीस, अहले बैत के ताल्लुक से आपके सामने रखी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन बातों पर तवज्जो दी होगी, मुझे उम्मीद है कि आपने इन बातों को नोट किया होगा। अब आप इन बातों को याद कीजिए, याद रखिए और ये जान लीजिए कि अहलुस सुन्ना वल जमाअह का अहले बैत के ताल्लुक से जो मौक़िफ़ है बिल्कुल मबनी बर इंसाफ है, अदल पर मबनी है, मुअतदिल रवैया और मौक़िफ़ है। रवाफ़िज़ और शियों की तरह गुलू वाला मौक़िफ़ नहीं है कि इनकी मोहब्बत के गुलू में दूसरों की तनक़ीस की जाए, और नासिबियों की तरह तक़सीर और कसूर वाला मौक़िफ़ भी नहीं है कि अहले बैत के किसी की भी मोहब्बत के ज़ाम या दावे में अहले बैत की तनक़ीस या तक़सीर की जाए। हम तमाम सहाबा किराम के लिए अहले बैत में से हो या न हो, तमाम सहाबा किराम के लिए अपने दिल पाक रखते हैं, साफ रखते हैं, अपने दिलों में हम उनके लिए मोहब्बत रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं, और ये हमारे ऊपर उनका एक वाजिबी हक भी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको अहले बैत के हुकूक़ को तस्लीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अपनी इस्तिताअत भर उनके लिए इस्तिताअत भर उनकी हमदर्दी, मुआवनत और मुनासरत की तौफ़ीक़ भी दे। और ये भी जान लीजिए
کہ اہل بیت کو زکوٰۃ اور صدقات تو نہیں دیے جا سکتے، لیکن اگر وہ لوگ غریب ہو مسکین ہو تو کیا کیا جائے؟ تو ٹھیک ہے، ہم ان کے لیے مال غنیمت میں سے حصہ نکالیں گے، مال فے میں سے حصہ نکالیں گے، یا مال غنیمت اور مال فے اگر نہیں ہے تو ان کے لیے اموال وقف کیے جائیں گے۔ وقف بھی گویا ایک شکل ہے کہ جس کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچایا جائے، جو عام صدقات اور عام زکوٰۃ سے ہٹ کر کسی کو فائدہ پہنچانے کی ایک شکل ہے، لہٰذا اہل بیت کے لیے اموال وقف کیے جائیں گے تاکہ ان کے جو ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، مساکین فقراء ہو یا بیوہ اور یتیم ہو، وہ ان اموال سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور بالکل آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں یا سید لگاتے ہیں، لیکن دیکھیے اپنے آپ کو سید کہنے اور سید لگانے سے کوئی سید نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ حقیقتاً سید نہیں ہیں تو گویا آپ نے اپنے باپ کا انکار کیا۔ لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فقد کفر۔ اپنے باپ دادا سے بے نیازی بے پرواہی نہ برتو۔ جو بھی اپنے باپ دادا سے بے پرواہ ہو کر کسی اور کی طرف نسبت کرے تو گویا اس نے کفر کیا۔ اب جو لوگ سید نہیں ہیں، جو لوگ اشراف میں سے نہیں ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل حمزہ، آل عباس میں سے نہیں ہیں، بنو عبد المطلب، بنو ہاشم میں سے نہیں ہے، کیسے ان کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو سید کہیں؟ کیسے ان کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اپنے نام کے آگے سرنیم کی حیثیت سے سید لگائیں؟ کیسے جائز ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اشراف میں سے کہیں؟ ہرگز یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ یہ کفر کے درجے میں ہے، لہذا محتاط رہیے۔ اگر آپ کو واقعی اپنا نسب معلوم ہے کہ ہاں واقعی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے ہی آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ملتا تو اپنے نام کے آگے سے لفظ سید ہٹا لیجئے، کوئی اور سرنیم اپنے نام کے آگے لگائیے، لیکن برائے کرم لفظ سید نہ لگائیے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے باپ دادا کو جاننے پہچاننے کی بھی توفیق دے کہ ہمارا سلسلہ نسب محفوظ رہے، اس خاندان کی طرف نسبت نہ ہو کہ جس خاندان سے ہم نہیں، ورنہ اپنے والدین کی طرف یہ ایک تہمت ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھ دے، ہماری اصلاح کرے، ہم پر امت کے تعلق سے جو بھی حقوق ہے ان کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، امت اسلامیہ کے احوال کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو عافیت اور ہدایت سے نوازے۔ محرم کا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، ہر طرح کی خرافات اور بدعات سے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو بچا لے، ہم سب کے دلوں کو تمام صحابہ کرام کے لیے محبت سے بھر دے، تمام صحابہ کرام کی محبت، وہ معاویہ ہو، ابو سفیان ہو، عمرو بن عاص ہو، مغیرہ ہو، علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، تمام صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین شیعوں کو اور ان کے فتنوں کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح کرے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جو وبا اس وقت پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اللہ عز و جل اس سے ہم مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے، شفا دے، اس ملک میں عزت اور شان و شوکت کے ساتھ رہنا اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہموار کر دے، آسان کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔